اسلام نام ہی ہے پاکی اور صفائی ستھرائی کا میرے بھائی۔ دنیا میں جتنے بھی دین دھرم اور مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب، ہر دھرم، ہر دین اپنے اپنے طور پر اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور جو نفیس طبیعت کا بندہ ہوتا ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن صفائی کا حکم دینا اور صفائی کو پسند کرنا یہ الگ چیز ہے، اور صفائی کو آدھا دین اور ایمان کہنا یہ الگ چیز ہے۔ یہ دنیا کا واحد دین ہے اسلام، جو یہ کہتا ہے کہ صفائی تمہارا آدھا دین ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگو تم پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچا کرو، تمہارے جسم پر، تمہارے کپڑوں پر بھی کہیں پیشاب کا ایک قطرہ نہ پڑے۔ فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام عذاب قبر جو ہے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ انہی پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے خبردار، تمہارے جسم پر کیا، تمہارے کپڑے پر بھی، جو تمہارے جسم پر کپڑے ہیں ان کپڑوں پہ بھی پیشاب کے قطرے نہیں لگنے چاہیے۔ اسی وجہ سے مسلمان جب پیشاب کرتا ہے نا تو بیٹھ کر کے وہ پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب کرتا ہے تو وہ پانی لے کر کے پیشاب کرتا ہے۔ وہ نہیں کہیں پانی ایسی جگہ پر ہو کہ پانی نہ ملے تو کم سے کم وہ مٹی سے، ڈھیلے سے وہ اپنے پیشاب کی جگہ کو صاف کرتا ہے کہ کہیں بھی کہیں پیشاب کا کوئی قطرہ نہ ٹپک جائے، اس کے کپڑے پر لگ جائے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو اس قدر صفائی کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ شاید کسی مکتب میں، مسجد میں پڑھاتے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ایک دن مسجد میں بچوں کو بٹھا کر کے پڑھا رہا تھا، کلاس لگائے ہوئے تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ تقریباً ایک 8-10 سال کا چھوٹا سا لڑکا آیا، اور وہ ڈائریکٹ پہلے وضو خانے پہ گیا، اور وضو خانے پہ بیٹھ کر اس نے پانی کی ٹوٹی کھولی اور وہ اپنے پیجامے کو دھلنے لگا، پائچی کو، پیجامے کا جو نچلا حصہ تھا۔ کہتے میں نے دیکھا اس نے 1 بار دھویا، 2 بار دھویا، 3 بار دھویا، وہ بار بار اپنے پیجامے کو دھل رہا تھا اور نچوڑ رہا تھا، دھل رہا تھا، نچوڑ رہا تھا۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ پانی کی ٹنکی کھول کر کے آخر اتنا بار بار کیوں دھل رہا ہے، پانی بھی بہا رہا ہے، پیجامہ بھی بھیگا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے اس بچے کو ڈانٹا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں پانی رائے گا کر رہا ہے، اور کیوں اپنا پیجامہ کپڑا بھیگا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میری ڈانٹ سے وہ بچہ سہم گیا، اور اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ حضرت ابھی میں پڑھنے کے لیے مسجد آ رہا تھا تو راستے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، میں اس بکری کے پاس پہنچا تو اچانک اس بکری نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، جس سے کچھ چھینٹے اڑے جو ہمارے پیجامے پہ پڑ گئے، اس لیے میں اپنے پیجامے کو بار بار دھل رہا ہوں۔ کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر تمہارے کپڑے پر کوئی پیشاب کا قطرہ لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، جب تک تم اسے 3 دفعہ پانی سے نچوڑ کر کے دھل نہیں لوگے، جب تک تمہارا کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں اپنا پیجامہ صاف کر رہا ہوں، اس کو دھل رہا ہوں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے اس بچے کی، چھوٹے سے بچے کی جب یہ بات سنی نا تو میرا غصہ تو ختم ہو گیا، ساتھ ساتھ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام جیسا پاک اور پوتر دین عطا کیا، اور یہ اس دین کی، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے کی برکت ہے کہ آج ہمارے بچوں کی طبیعتوں میں اس قدر نفاست آ گئی ہے کہ اگر ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر کہیں پیشاب کا ایک قطرہ بھی لگ جائے نا، چھینٹا بھی اڑ کر کے پڑ جائے، تو جب تک 3-4 دفعہ اسے دھل نہ لیں ان کی طبیعت کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ آج 21ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں، اس 2024 میں بھی اسی دھرتی پر ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو متر کو پینا ثواب سمجھتی ہے۔ باقاعدہ گوبر کھانے کے فائدے سنائے جا رہے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ ایک پنڈت جی کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس کے گھر پہ لڑکا نہ پیدا ہو رہا ہو، وہ کچھ ٹوٹکے بتا رہے تھے کہ تو وہ جائیں اور گو ماتا کو گیہوں کھلائیں، اور پھر اس پہ جو وہ گیہوں کھانے کے بعد جو گائے گوبر کرے، وہ گوبر لے کر کے پھر اس کی روٹی بنائے، پتہ نہیں کیسا کیسا وہ بنا کر کے ٹوٹکا بیان کر رہے تھے کہ پھر وہ روٹی کھانے کے بعد اگر کوئی میاں بیوی پھر ملاقات کرے تو اس کی وجہ سے ان کو لڑکا پیدا ہو جائے گا۔ یہ باقاعدہ گوبر کے فائدے کورونا کے دنوں میں بتائے جا رہے تھے کہ اگر تمہیں کورونا جیسی بیماری سے بچنا ہے تو اپنے جسموں پر گوبر لیپو، گوبر لیپ لوگے تو تم کورونا کی بیماری سے بچے رہو گے۔ یہ 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، اس صدی میں بھی باقاعدہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی دکھ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب اس قسم کے لوگ جو موت اور گوبر کے فائدے سناتے ہیں
اور اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں, باقاعدہ اس کو پینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ جب ہم پر الزام لگاتے ہیں, کچھ میڈیا کے بدماش اینکر جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے کھانوں میں تھوک ڈالتا ہے, مسلمان سبزیوں میں تھوکتا ہے, جب اس طرح کے بھدے الزام ہم پر لگتے ہیں نا, تو اس سے تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے اور ساتھ ہنسی بھی بڑی آتی ہے کہ چور الٹا مچائے شور. مطلب کہتے ہیں نا کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ سامنے والے کو سمجھتا ہے. کہتے ہیں کلو انائن ترشہ بما فیہ, عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. شراب کا برتن ہے تو اس سے شراب ہی ٹپکے گی, گندگی کا ڈھیر ہے تو اس سے گندگی ہی نکلے گی. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ کھانوں کی چیزوں میں اور سبزیوں میں پھلوں میں تھوک لگا دیتا ہے, جبکہ ایک مسلمان کا تصور ہوتا ہے کہ روٹی ہو, کھانا ہو, کچھ بھی ہو کھانے کی چیز, یہ اللہ کا رزق ہے اور رزق کی قدر کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. حتیٰ کہ ہمارا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے کہیں ہاتھ سے روٹی چھوٹ جائے, زمین پہ گر جائے نا, تو ہم اس روٹی کو چوم کر کے اٹھاتے ہیں. پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق کی کھانوں کی ہم اس طرح بے حرمتی کریں گے, اس میں تھوک ڈالیں گے, ناپاک چیزیں ڈالیں گے. یہ کوئی مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن پھر جس کے ذہن میں غلاظت بھری ہوئی ہو, جو خود یہ سب حرکتیں کرتا ہو, پھر اس کو دوسرے لوگ ویسے ہی نظر آتے ہیں. اور پھر یہ بدماش میڈیا کے جو اینکر ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں, کہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا یا مطلب ہوا بھی نہیں ہوگا. مجھے تو کبھی یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان جاہل سے جاہل مسلمان ہوگا تو اس طرح کی وہ غلیظ حرکت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رزق کی وہ بے حرمتی کرے, کھانوں میں, پھلوں میں, سبزیوں میں وہ تھوک ڈالے. کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر ہوگا کہیں بھی نہ تو وہ نام کا مسلمان ہوگا جس کو اسلام کی ہوا تک نہیں لگی ہوگی. تو بہرحال اس طرح کہیں کوئی واقعہ ہوا ہوگا یا پھر اس کو گڑھ لیا گیا ہوگا, جیسے کہ آج کل کے یہ پتھر بازی کے واقعات گڑھے جاتے ہیں. کتنے ایسے معاملات ہوئے, کتنی ایسی خبریں آئیں الگ الگ جگہوں سے کہ بھئی شور مچایا گیا کہ مسلمانوں نے جلوس پہ پتھر بازی کر دی, اور حقیقت میں جب اس کی چھان بین کی گئی تو واقعی فرضی تھا. خود ہی آپس میں لڑے مریں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ مطلب بدماشی کریں, گندی گالیاں دیں, مسلمانوں کو اکسائیں, اور پھر کچھ ہو تو کہہ دیں کہ مسلمان پتھر بازی کر رہے تھے. تو یہ پتھر بازی کے واقعات ہی غلط ہوتے ہیں. اور اگر حقیقت میں کہیں ایسا ہوتا بھی ہے تو چھان بین کی جاتی ہے تو اس میں کسی غیر مسلمی کا نام آتا ہے. بھائی آج کے دور میں کون ایسا بیوقوف مسلمان ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں, نیچ حرکتیں جا کر کے کرے گا کہ کسی کی دین دھرم کو چھیڑے گا, ان کے تیوہاروں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا. بھائی ایک تو ویسے ہی ہم جانتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا رویہ اور کیا معاملہ کر رہی ہے, اور سارے لوگ کورٹ کچہریوں میں بیٹھے لوگ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. ایسے میں کون اتنا بڑا جاہل اور بیوقوف مسلمان ہوگا جو جا کر کے اس طرح کے حرکتیں کرے گا, ان کے اوپر حملہ کرے گا. یہ تو خود اپنی موت کو دعوت دینا ہو گیا نا. ایسے ہو گیا کہ آ بیل مجھے مار. تو جس طرح یہ پتھر بازی کے واقعات گڑھے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے تھوک کے بھی واقعات گڑھ دیے گئے ہوں گے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہوگا اس طرح کی حرکت اور اس کو مسلم نام دے کر کے یہ میڈیا کے لوگ پا گئے مسالہ اور اس کو خوب اڑایا کہ یہ تو تھوک جہاد ہو رہا ہے. لیکن حقیقت میں کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت, کبھی بھی اس طرح کی غلیظ گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے جس طرح اس کو تھوک جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جب کوشش کی نا, تو پھر اب دیکھیے اللہ کے بھی کرشمات, پھر خدا کا کرنا, ان کے اندر سے ایسی ایسی خبریں آئیں اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے. کہیں کالو رام آئس کریم میں ویر ڈال رکھ کر کے اس کو بیچ رہا تھا, منی ڈال رہا تھا, معاذ اللہ کتنی گھناؤنی حرکت. اور ابھی غازی آباد کی شاید خبر ہے, ایک رینا نام کی ہندو لیڈی وہ آٹے میں پیشاب ڈال کر کے وہ آٹا سانتی تھی. استغفر اللہ. اب اس کو کیا دو گے, موتر جہاد, ویر جہاد, کیا اس کو نام دو گے؟ بولو نا, خبریں چلاؤ. جس طرح تھوک جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تم خبریں چلا رہے تھے, چلاؤ اس کو نا. لڈو میں چربی ڈال کر کے اس کو پرساد میں بیچا گیا. یہ سب کون کر رہا تھا؟ اور یہ سب کون؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں نے خود دیکھا, ایک ویڈیو چل رہی تھی فیس بک پر, ایک ہندو پنڈت ہیں, بابا ہیں, وہ شاید پرساد بانٹ رہے تھے, کھانا لنگر کچھ بانٹ رہے تھے. وہ ڈیگ پر ایک لات رکھ کر کے اور پھر ایسے پسینے سے وہ شرابور تھے, سارا پسینہ اسی ڈیگ میں گر رہا تھا اور لوگ شوق سے لے کر کے اس کو کھا رہے تھے. یہ مطلب کیسے دل گوارا کرتا ہے.
یہ ساری مطلب ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی, اپنی اپنی ریت رواج جیسے جس کو پسند آئے وہ کرے بھائی, اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. لیکن یہ جب ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں نا کہ مسلمان تھوک جہاد کرتا ہے, کتنی گھٹیا سوچ ہے یہ. تو جب اس طرح کے ہم پر بھدے الزام لگتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی. پھر جواب میں ہمیں یہ سب بتانا پڑتا ہے, یہ سب دکھانا پڑتا ہے, ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے. اور میں سارے ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں بھی بہت سارے اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی پسند کرتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں نفرتی چنٹو بدماش میڈیا کے لوگ اور کچھ سیاست سے جڑے لوگ کہ جو اس طرح کی گھٹیا اور غلیظ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی افواہیں وہ عام کرتے ہیں کہ مطلب اور تو کچھ رہا ہی نہیں نا کہ بھئی کون سا مدعا اٹھائیں. تو بھئی ہندو مسلمان ہی کرو, نیم پلیٹ کی بات کرو, دکانوں پہ نام لکھو اور ایسے بھدے بھدے الزام اور تہمتیں لگاؤ, مسلمانوں کو بدنام کرو تاکہ جو ہے ہماری جو اکثریتی ملک کا طبقہ ہے وہ ہم سے خوش ہو اور وہ ہمارا ووٹ بینک بنا رہے, ہماری کرسی بنی رہے. لیکن یہ نہایت گھٹیا سوچ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے نا تب اس طرح کی وہ گری ہوئی سوچ لے کر کے وہ اپنی کرسی حاصل کرتا ہے. حقیقت میں ہمارے دین کا, ہمارے اسلام کا, اور کوئی بھی اگر مسلمان ہے, میں کہتا ہوں جاہل سے جاہل بھی مسلمان ہوگا نا تو اسی نیچ اور گھٹیا غلیظ حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتا کہ کھانوں میں, سبزیوں میں, پھلوں میں کوئی بھی ایسی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا, اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا, اس میں تھوک ڈالنا کیا وہ زمین پہ بھی ایسے ہی نہیں پھینکے گا, بالکل نہیں پھینک سکتا. ہمارا دین نفاست کا دین ہے, پاکی کا دین ہے, صفائی ستھرائی کا دین ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اس طرح کی غلاظت نہیں کریں گے تو گویا خود ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو کوئی بھی مسلمان اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا.